وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کیونکہ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے اور ہم جو روزے رکھ رہے ہیں اس کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، توبہ طائب ہونا۔ چنانچہ ہم نے پڑھا تھا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال صرف آخرت میں نہیں ہوتا، اس دنیا میں بھی انسان کو مشکلات آتی ہیں، امتحان آتے ہیں۔ اس سے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، تلاوت کو جی نہیں چاہتا، روزہ رکھنا مشکل نظر آتا ہے، عبادت کرنا بوجھ لگتا ہے، پھر دل میں بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے۔ تیسری چیز، انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انسان کہتا ہے کہ میں دعائیں کرتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، پروردگار عالم تو تمام دعاؤں کو سنتے ہیں، ہر کسی کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ پھر زوال نعمت اس کا ایک اثر ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ چھننا شروع ہو جاتی ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ انسان توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ رب العزت توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، دوسری شرط کہ ان گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو، تیسری شرط کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اگر حقوق العباد ہیں تو لوگوں سے معافی مانگے، حقوق معاف کروائے۔ اور اگر یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو انسان پھر یہ جو گناہ چھوڑے یہ اللہ کے خوف سے وجہ سے چھوڑے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے، پیسے کے ضیاع کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ان وجوہات سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑنا چاہیے، تو انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ توبہ کے بعد کرنے والے کام کیا کیا ہے، جب انسان توبہ کر لے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلا انسان برے دوستوں سے علیحدگی کو اختیار کرے، کہ انسان برے دوستوں سے علیحدہ ہو جائے۔ دوسرا کام، توبہ پہ جو ہم نے تاخیر کی اس کے اوپر ہم توبہ کریں۔ تیسری چیز کہ ہم اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہ کریں کہ جی ہم نے اب توبہ کر لی ہے تو ہم گناہ نہیں کر سکتے، نہیں، ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہے، نفس بھی ہے، اگر ہم اپنے اوپر اعتماد کر بیٹھیں گے ہم پھر دوبارہ گناہوں میں جا سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی پکچرز ایسی تھیں، ویڈیوز ایسی تھیں، کوئی جیسے فرمایا گیا کہ شراب کا اگر چھوڑا ہے تو جو پیالے میں شراب پیتے تھے اس کو بھی توڑ دو، تو اس طرح کی چیزیں جو سبب بنتی تھیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے تاکہ انسان کو گناہوں کی یاد نہ آئے۔ چوتھا کام، انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کو اختیار کرے۔ اور پانچواں کام، انسان جن لوگوں نے توبہ کی، حدیث مبارکہ میں جن کا تذکرہ ہے یا کتابوں میں جس کا تذکرہ ہے، ان کو بار بار یاد کرے، ان کو پڑھے، ان سے عبرت حاصل کرے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک صحابیہ کی سچی توبہ کا واقعہ ہے، آج ہم وہ واقعہ ڈسکس کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، عرض کیا اللہ کے حبیب مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، وہ دوسری طرف سے آئی کہ اللہ کے حبیب مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ تیسری طرف کر لیا، وہ پھر ادھر سے آئی اور آ کر یہی کہا تو آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک چوتھی طرف کر لیا۔ جب اس نے 4 مرتبہ آ کے چوتھی دفعہ بھی یہی کہا کہ اے اللہ کے محبوب مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تجھے وہم ہوا ہو، تجھ سے گناہ نہ ہوا ہو، تجھے وہم ہوا ہو۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب وہم کی بات نہیں ہے، میں پریگننٹ ہوں اور آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم جاؤ اور جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر تم میرے پاس آنا. سبحان اللہ. پہلے اس نے گناہ کا کہا، آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر دوبارہ کہا، پھر پھیر لیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پھر کہا شاید تمہیں وہم ہوا ہو، لیکن اس نے پاک کر دیجئے. اب بتائیں 9 مہینے کا وقت تھا، اگر وہ چاہتی تو وہ اپنی بات سے پھر سکتی تھی، اگر وہ چاہتی تو کسی دوسرے شہر میں ہجرت کر کے جا سکتی تھی، اگر وہ چاہتی تو کوئی بہانہ بنا لیتی، مگر نہیں. ان کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی. ان کو یہ احساس کا کہ جو میں نے کام کیا وہ برا کیا اور میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. ان کو پتا تھا اللہ رب العزت زنا کرنے سے ناراض ہوتے ہیں. زناکار آدمی جب سچی توبہ نہ کرے وہ پاک نہیں ہوتا. چنانچہ وہ اس چیز سے ڈرتی تھیں کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ناپاک حالت میں کھڑا ہونا پڑے. وہ صحابیاں تھیں، قیامت کے دن جانتی تھیں جب زناکار عورت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ رب العزت اپنا چہرہ انور کو ہٹا لیں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. یہ کتنی بڑی سزا ہوگی کہ اللہ رب العزت اس عورت کو اپنی طرف نہیں دیکھیں گے. کس وجہ سے نہیں دیکھیں گے؟ کہ وہ اپنا چہرہ غیر محرم کو دکھایا کرتی تھی. یہ بھی ہے کہ زناکار عورت جب اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا، ساری مخلوق کے سامنے اس کے جسم پر جو کپڑے ہوں گے وہ اتر جائیں گے. اتنی ذلت صرف اس لیے ملے گی غیر محرم کے سامنے اپنے کپڑے اتارتی تھی. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں بات فرمائی گئی کہ اس عورت کو جب جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، جس طرح آپ نے ہوٹلوں کے اندر دیکھا چکن پیس روسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کسی تار کے اندر، کسی سریے کے اندر پروئے ہوئے لٹکے ہوتے ہیں، اسی طرح جہنم کے اندر عورت کو پستانوں کے ذریعے لٹکایا جائے گا. یہ جسم کا وہ حصہ ہے اس پر سختی سے ذرا ہاتھ لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے. اگر اس کے اندر لوہے کی تار ڈال کر لٹکایا جائے آپ سوچ سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوگی. جس طرح مرغا آگ کے اندر جل رہا ہوتا ہے، یہ عورت جہنم کی آگ کے اندر اسی طرح جل رہی ہوگی. پھر اس کے منہ میں پیپ آ رہی ہوگی، وہ پیپ پی رہی ہوگی، پھر اس کو ایک اور سزا دی جائے گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بچھوؤں کی ایک غار ہوگی، اس عورت کو اس کے اندر دھکا دے کے اس کے منہ پر چٹان رکھ دی جائے گی. اس میں لاکھوں بچھو ہوں گے، وہ لاکھوں بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں. آپ سوچے تو صحیح، اتنے لاکھوں بچھو ایک وقت میں جسم کو ڈسیں، انسان کے جسم کو کیا حال ہوگا. اس کے جسم کا ہر سیل جو اس کے اندر زہر جا رہا ہوگا، یہ تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ اسی لیے کہ انسان تو نے دنیا کے اندر جب گناہ کیا، جب زنا کیا، تیرے جسم کے ایک ایک ذرے نے اس کا لطف اٹھایا. آج یہ بچھو تجھے کاٹیں گے اور تیرے جسم کے ایک ایک حصے کے اندر زہر کا اثر ہوگا. ایک شہد کی مکھی ہمیں کاٹتی ہیں، ہمارے سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. سوچیں جب یہ لاکھوں بچھو کاٹیں گے اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو صحابیہ جانتی تھیں یہ سب تکلیفیں مجھے جہنم میں دی جائیں گی، اس لیے مجھے دنیا کے اندر پاک ہونا ہے. ان کو پتا تھا میں جب گناہ کا اقرار کروں گی تو مجھے رجم کیا جائے گا، مردوں کے مجمع کے اندر مجھے گڑھا کھود کے آدھا زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، اوپر کے آدھے جسم پر مجھے پتھر مارے جائیں گے. کوئی پتھر میرے سر پہ لگے گا، کوئی منہ پہ لگے گا، کوئی آنکھ پہ لگے گا، کوئی کان پر لگے گا، جسم سے خون نکلے گا. قبیلے کی ذلت ہوگی، ماں باپ کی ذلت ہوگی،
مجھے اتنی دردناک موت دی جائے گی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھیں یہ دنیا کی ذلتیں چھوٹی ہیں، یہ دنیا کی تکالیف چھوٹی ہیں، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے پردہ ہونا زیادہ برا ہے، اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا زیادہ بڑی سزا ہے۔ لہٰذا وہ کہنے لگیں اے اللہ کے محبوب مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ سوچئے تو صحیح اتنی مدت میں وہ عورت اپنی بات سے منحرف نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ ان کو یہ یقین تھا اس گناہ کی وجہ سے آخرت کی جو ذلت ہے وہ دنیا کی ذلت سے بڑی ہے۔ وہ پھر 1-1.5 سال بچے کو دودھ پلاتی رہیں، پھر بچے کو لے کے آئیں، جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا کہنے لگی اللہ کے محبوب اب بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی، میں اپنی اس ذمہ داری سے فارغ ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، عورت کو پتھر مارنے لگے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی نے جب اسے پتھر مارا انہوں نے کوئی فکرہ کہہ دیا تو نے کتنا برا کام کیا، کتنی گندی عورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو منع کر کے کہا میرے صحابی اس عورت کو یہ بات مت کہو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر یہ توبہ لوگوں سے ناحق مال غصب کرنے والا کرتا اس کی بھی بخشش کر دی جاتی۔ وہ کیسی صحابیہ تھی، توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ معلوم ہوا ہمیں ایسے واقعات کتابوں سے پڑھنے چاہیے، حدیث مبارکہ سے پڑھنے چاہیے جس سے ہمیں عبرت حاصل ہو، ہمیں پتہ چلے توبہ کرنے والوں نے کیسی کیسی توبہ کی ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا، ہم سے خطائیں ہوئیں، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کسی سے زنا ہو گیا، کسی سے بدنظری ہو گئی، کسی سے کوئی اور کام غلط ہو گیا۔ سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، دل میں سچا ارادہ کریں آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ پروردگار عالم کی ذات رحیم و کریم ہے، وہ پروردگار تمام گناہ معاف کرنے کے اوپر قادر ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کا ایک قیمتی وقت گزر رہا ہے، رحمت کا اشرا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم سے جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، اس کے اوپر اپنے سچے دل سے اپنے پروردگار عالم سے معافی مانگے۔ اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے، اور پروردگار عالم رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ختم خواجگان کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
واللہ ذو فضل علی المؤمنین. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المؤمنین. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں، مراقب ہو جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا، وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ، وہ گناہ جو محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. مولا، وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادہ کیے معاف فرما. اللہ، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے پروردگار عالم، ہم آپ کے چند فقیر بندے آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں. اللہ، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، پھیلی ہوئی جھولیوں کو قبول فرما. اے میرے مولا، ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں. اللہ، ہم نے بہت گناہ کیے، مگر میرے مولا تیری رحمت تو ان گناہوں سے زیادہ ہے. اے میرے مولا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ، آپ سے معافی مانگنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ معاف نہ کر دیں. پیارے اللہ، معاف کر دیجئے. پیارے اللہ، معاف کر دیجئے. پیارے اللہ، معاف کر دیجئے. اے میرے مولا، ہم امتحانوں کے قابل نہیں، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں. اللہ، تیرے کمزور بندے ہیں. اللہ، ہمارے کمزوری کا یہ حال ہے، ہم سے دنیا کے اندر چند کلو کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا. اے میرے مولا، کل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ اے میرے مولا، ہم آپ کے ناز رکھنے میں پلے ہوئے بندے ہیں. اے میرے مولا، دو بندوں کے سامنے کی ذلت و شرمندگی برداشت نہیں ہوتی. اللہ، اگر کل قیامت کے دن آپ نے حشر کے میدان میں ہمارا نامہ اعمال کھول دیا، اللہ، پوری مخلوق کے سامنے کی ذلت ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا، وہاں تو ہمارے استاد بھی ہوں گے،
ہمارے والدین بھی موجود ہوں گے، اے میرے مولا ہمارے محبوب آقا بھی وہاں موجود ہوں گے، وہ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ اے میرے امتی، میں ساری زندگی تمہاری خاطر رو کے آیا، تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا، لمبے لمبے سجدے کیے، امتی امتی کر کے دعائیں کی، اے میرے امتیوں تم نے کیا نامہ اعمال لے کے آئے ہو؟ اے میرے مولا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، اللہ اس دنیا میں ہی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، پروردگار عالم قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرما، اے میرے مولا ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ جہنم سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ جہنم سے ہمیں محفوظ فرما، اے میرے مولا ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، پروردگار عالم آپ کی رحمت کا اشرا چل رہا ہے، اللہ رحمت کی بہاریں ہیں، اے میرے مولا ہمیں رحمتوں سے وافر حصہ نصیب فرما، پروردگار عالم برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے میرے مولا ہمارے گھروں میں الفت محبت پیدا فرما، اللہ لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، اللہ میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، اللہ ایک ایک فرد کو سنت کے اوپر عمل کرنے والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں کو سنت کا نمونہ بنا، اللہ جنت کا گلشن بنا، پیار محبت اتحاد اتفاق سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا ہمیں حلال پاکیزہ طیب وافر رزق عطا فرما، رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، رزق کی پریشانی سے محفوظ فرما، مولا ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو کرونا کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفاء عطا فرما، اللہ ہم سب کو کرونا سے محفوظ فرما، پروردگار عالم امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے ہمیں عطا فرما، پروردگار عالم نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ تمام خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اے میرے مولا ذلت کے ایک ایسے دن آ گئے کہ آقا علیہ السلام کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں، اللہ بکواسات کرتے ہیں، اے میرے مولا مسلمان کتنے کمزور ہو گئے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کر بھی نہیں سکتے، اے میرے مولا ایسے شریر لوگوں کو تو خود کافی ہو جا، اللہ تو خود کافی ہو جا، پروردگار عالم کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما، اے میرے مولا ہماری طرف سے ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، اے میرے مولا امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اللہ ناموس رسالت کی حفاظت فرما، پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔